خان صاحب اور بشرا بی بی کے اس وقت نکاح کے معاملے کو اٹھانا جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے خان صاحب کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ فروری 11 فروری کو انہوں نے اس بات پہ اقرار کیا کہ بشرا مانیکا سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ کورٹ میں پیش ہو جانا اور خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا، نکاح اور عدت کی بات کرنا، بشرا مانیکا جو جدت آتی رہی اس کے ساتھ مفتیان کرام کی ٹھنی رہی ہے۔ ایسے معاشرے میں رہتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ تو ذاتی زندگی کی بات ہے، وہ سیاسی شخصیت مفتی سعید خان کے پیچھے کوئی اور شخص ہے۔ مفتی سعید خان کا اتنے سالوں بعد ایک بیان آ جانا اور فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات۔ ٹاپک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ، ناصر عظیم حاضر خدمت۔ آج بات کریں گے ٹاپ ٹرینڈز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے مفتی سعید خان جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا، دوسرا بھی اور تیسرا بھی، یعنی کہ میڈم ریحام کے ساتھ اور اس کے بعد بشرا مانیکا کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کی عدت کے حوالے سے اور خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے جو بہت بڑی سٹیٹمنٹ مفتی سعید خان نے دی، مفتی سعید خان کیا کہتے ہیں اور انہوں نے جو کورٹ میں جا کے بیان قلم بند کروایا، اس کے حوالے سے ہوگی آج بات۔ خان صاحب اور بشرا بی بی کے اس وقت نکاح کے معاملے کو اٹھانا، اس کے پیچھے مفتی سعید کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ کیا مفتی سعید کے پیچھے کوئی اور شخص ہے؟ بات کرتے ہیں اپنے مہمان نواب زادہ شاہ علی جو کہ صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دی۔ سر اچھا شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی سعید خان کا اتنے سالوں بعد ایک بیان آ جانا اور جا کے کورٹ میں پیش ہو جانا اور خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا، نکاح اور عدت کی بات کرنا، بشرا مانیکا کی بات کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی سعید خان کے پیچھے کوئی اور شخص ہے؟ ناصر صاحب بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تو دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال بعد اس سے گڑے مردے کو اکھاڑا گیا ہے، لیکن ہم اس معاملے کو نہیں دیکھ رہے جو کہ اب ایکسپوز ہو گیا ہے۔ ہمیں ایکسپوز ہونے والے معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ پہلے جنوری 2018 میں عمر چیمہ صاحب نے خبر شائع کی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب کا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی تردید آ گئی، لیکن فروری میں 14 فروری یا 15 فروری کو انہوں نے اس بات پہ اقرار کیا کہ بشرا مانیکا سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ سیم وہی گواہ تھے جو کہ عمر چیمہ صاحب نے اپنی سٹوری میں بیان کیے تھے، وہی پلیس تھا، سب کچھ تمام تر فیکٹ تھے، لیکن جنوری میں انکار کیا جا رہا تھا، فروری میں اس کا اقرار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ تو معاملہ گڑبڑ تھا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے جس طرح بتایا اور خان صاحب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ نکاح 2 دفعہ ہوا۔ اب دوسری دفعہ نکاح کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ تو پہلے نکاح میں ایسا کیا غلط ہو گیا تھا؟ تو ہمیں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پر جب اس قسم کی غیر شرعی حرکات ہوں گی تو پھر باقی عوام کیا کرے گی؟ اور اگر یہ لوگ بچ جائیں گے اس طرح کرنے کے بعد تو پھر ہمارا تو قانون پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اچھا شاہ صاحب میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ذاتی زندگی کی بات ہے، وہ سیاسی شخصیت ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی شخصیت جو کہ نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک ذاتیات پہ اتر آنا اور جا کے کیسز کر دینا، اس طرح کی بات کرنا، جیسے ٹیلن وائٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، اب یہ نکاح والی بات کر دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاتیات کی سیاست اور دوسری سیاست کو الگ نہیں رکھنا چاہیے؟ جی بالکل ناصر صاحب، یہ اس کیس کو میں 3 ڈائمینشن میں دیکھتا ہوں۔ اس میں ایک تو چلے اس کو پولیٹیکل بھی افیکٹ پڑتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ایک اس کا جو ایک اور عنصر ہے وہ ہے ذاتی پرائیویسی، اور اسلام ہمیں ایسے کاموں سے روکتا ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں یا پھر اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم بطور مسلمان دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ترکی میں مجھے یاد ہے، تاریخ میں نے پڑھا تھا کہ جب پریس لگ رہے تھے، پرنٹنگ پریس، تو اس وقت کے مفتیان کرام نے اس کو حرام قرار دیا تھا کہ پریس کے اندر جو ہے قرآن مجید پبلش ہوگا تو اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر آیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور جو جدت آتی رہی اس کے ساتھ مفتیان کرام کی ٹھنی رہی ہے۔ اب یہ جو عدت کا معاملہ ہے، میں اسکالر تو نہیں ہوں لیکن جو میری اپنی ایک سوچ ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جدید سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے
کہ ایک عورت جان سکتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. ایک ٹیسٹ ٹیوب ملتی ہے, وہ بھی ایزیلی چند سیکنڈ میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور دوسرا, جب عورت اپنے منہ سے بتا رہی ہے کہ وہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ تیسرے بندے کو یا دوسرے بندے کو اس میں انوالو ہونا چاہیے اور اسے اس طرح سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. لیکن اب یہ اچھا شاہ معاملہ جو صاحب اب خان صاحب کی طرف آتے ہیں, میرے اب یہ جو معاملہ ہے اب یہ اوپن ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہے وہ پہلو سامنے آئے ہیں. تو اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جانا بنتا تھا اور عدالت میں گیا بھی ہے. اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ یہ واقعی جو ہے نکاح غیر شرعی تھا, غیر قانونی تھا یا نہیں تھا. اچھا شاہ صاحب, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو شخص الزام لگاتا ہے ثابت وہی کرتا ہے. مفتی سعید نے الزام لگایا, مفتی سعید بیان دینے آئے. اب قانون میں بھی ہے کہ who has alleged he has to be proved. تو جو شخص الزام لگاتا ہے پروف بھی اسی نے کرنا ہے. یہ تو مفتی سعید نے پروف کرنا ہے کہ جس وقت انہوں نے نکاح اچھا کروایا اس اچھا, پہلے وقت پہلے میں یہاں پر ایک اور بات بتا دیتا ہوں. سارے اس کیس کو میں بڑے ڈیپلی اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس میں جتنے بھی جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے خان صاحب کے اگینسٹ جاتے ہیں. چاہے وہ پکچرز کو لے کر ہوں, شادی کی تقریبات ہوں جو نکاح کے بعد میں کی گئی, اس کے بعد ان کے ٹویٹس ہوں, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ان کے اگینسٹ جاتی ہیں. اب مفتی صاحب کی بات کرتے ہیں. میں مفتی صاحب کی ہسٹری پہ دیکھنی چاہیے کہ وہ بیسکلی ان کا کردار کیا رہا ہے. 1994 میں تحریک خلافت ایک آپریشن ہوا تھا, ناکام آپریشن تھا, نچلی سطح کا حکومت گرانے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا. تو اس میں بھی یہ انوالو رہے تھے. یعنی کہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی یا کہنے کہ حکومت گرانے کی ایکٹیویٹی میں ان کا یہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو ہی جاتی ہے. تو اس لیے ان کا کردار تھوڑا متنازع ہے. لیکن جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ تو ویلڈ ہے, اس کو تو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کی شخصیت کو کہہ سکتے ہیں کہ متنازع ہے, وہ بات اس طرح ہی کرتے ہیں کہ اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب انویسٹیگیشن میں معاملہ جب جائے گا, تمام تر حقائق سامنے آئیں گے, تو وہ مجھے یہی لگ رہا ہے, جو میری چھٹیس کہہ رہی ہے کہ وہ خان صاحب کے اگینسٹ ہی جائے گا معاملہ. اچھا شاہ صاحب, پیغام کے سٹارٹ میں بھی میں کلپ چلایا ہے اور میں اس میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ دوبارہ کہ وہ کیا کہتے ہیں. مفتی صاحب پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر خاتون خود کہہ دے کہ اس کی عدت کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ مان لی جائے گی. اس کے بعد مفتی صاحب کی ایک تازی اسٹیٹمنٹ, ایک فریش اسٹیٹمنٹ جو کہ خان صاحب کے خلاف ہے, جو کہ انہوں نے شہادت کے طور پہ بھی قلم بند کروائی ہے. دونوں کا جی تضاد معاملہ ہی ہے, مفتی سیم ہے, ہاں, مفتی یہ چیز بھی بالکل سامنے آ رہی ہے کہ اب ایک اور پوائنٹ جو ہے اٹھایا جا رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے کہ ان کی جو ویڈیو بھی کل جو ریلیز ہوئی ہے اس میں انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, گرم جیکٹ. تو اب وہ چونکہ آج کل تو موسم نہیں ہے کہ لوگ سنگل شرٹ پہن رہے ہیں, گرمی ہے کافی اسلام آباد میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی کی ویڈیو ہے. اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی عرصہ پہلے ریکارڈ کر دی گئی تھی ویڈیو اور اس کو اب لانچ کیا گیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. میں پھر وہی بات کروں کہ مفتی صاحب کی شخصیت کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیسے ہیں, ان کا کردار کیا ہے, لیکن جو بات کر رہے ہیں, جو معاملہ اٹھا رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے. اچھا شاہ صاحب, لاسٹ میں آپ سے سوال میں آپ کو کرتا چلوں اور جو آپ کائنڈلی شارٹ تھا کہ کیا مفتی صاحب وزیر بننا چاہ رہے تھے؟ یہ ساری ہاں جو اچھا, لانچ ہاں, ساری یہ معاملہ آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پر کی ہے. مفتی صاحب کے حوالے سے ایک مارکیٹ میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ مفتی صاحب اپنی ہمشیرہ کا رشتہ کروانا چاہتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس بات کو انہوں نے, اس خواہش کا انہوں نے اظہار بھی کیا خان صاحب سے, لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر بننے کے خواہش مند تھے, لیکن ظاہر بات ہے ان سے سینئر اور ان سے قابل لوگ پارٹی میں موجود تھے, تو ان کی اس خواہش کو رد کر دیا گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس انتقام میں وہ یہ سب کر رہے ہوں. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. مفتی سعید خان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ کنٹروورسی ڈیولپ ہو چکی ہے, کنٹروورسی بن چکی ہے. عمران خان صاحب کے کیس, پرشا مانیکا کے ساتھ نکاح, عدت اور سارا معاملہ زیر گردش اور زیر ہاں اچھا, بحث ایک ہے. اور یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے ناصر صاحب کہ ہم اکثر جب بیٹھے ہوتے تھے اپنے فیلڈ میں دوستوں کے ساتھ, تو یہ کہا جاتا تھا کہ پنڈی سے کوئی 2-3 من گوشت جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور چیل کبوں کو ڈال دیا جاتا ہے, اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں بھی, بکرے کی سری اور کالے جادو کی جو آئٹمز ہیں وہ نکالا جائی جاتی ہیں. یعنی کہ جو بشرم بیوی ہیں وہ کالا جادو کرتے ہیں. اور مفتی صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا اپنے بیان میں کہ خان صاحب نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ اگر ان کا نکاح 1 جنوری کو نہ ہوا تو وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے, کیونکہ پیشن گوئی ہے.
تو وہ ان تمام تر چیزوں پہ بلیو رکھتے تھے، تہمات پر. تو ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہو گیا ہو، کیونکہ ایک جمعے کی بات ہے نا کہ ایک عورت ہے اور وہ جوان بچے ہیں، اس کی اچانک سے طلاق لیتی ہے اور ایک نئے شخص سے شادی کر لیتے، تو کافی عجیب چیز ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ خان صاحب کے کیس کے بارے سے بات کی، مفتی سعید خان کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیتے ہیں. پوائنٹ ناصر عظیم خان آپ سے مخاطب تھا، ساتھ دے رہے تھے نواب زادہ شاہ